والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عفت مآب طالبات محترم، آج کی اس پررونق بزم میں اس باوقار اسٹیج پر جن عالی مقام علماء ربانین اور مہمان اعظام کا ہم استقبال کر رہے ہیں، وہ امت مسلمہ کا مخصوص طبقہ ہے، وہ نائبین رسول اور جانشین انبیاء ہیں، جو دین محمدی کے محافظ و نگہبان اور علوم نبوت کے شارح اور ترجمان ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں صدر اجلاس اور مہمان معظم کا تعارف آپ سے کروں، مدرسہ مریم بنت عمران کے روح رواں میر کارواں شیخ ابو عباد عمران مدنی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، ادارے کی تعلیمی رپورٹ پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دین اسلام نے شروع ہی سے اپنے ماننے والوں کو علم دین سیکھنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر اہل علم کی تعریف اور ان کے درجات کی بلندی کا ذکر کیا ہے۔ علم دین کی فضیلت و فرضیت میں مرد و عورت دونوں بھی برابر کے شریک ہیں۔ عصر حاضر میں عورتوں کی بے راہ روی، خاص کر شریعت سے دوری اور شرعی احکام کے جاننے میں غفلت کسی سے مخفی نہیں۔ دن بدن دشمنان اسلام کی سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں، خصوصاً مسلم خواتین اور مسلم لڑکیوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ انہی حالات میں دارالصدف ٹرسٹ نے اسی فکر و نظر کی خاطر قوم و ملت کی نئی نسل کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ایک تعلیمی و تربیتی اور رفاہی ادارہ قائم کیا، جس کا قیام 2 اگست 2010 میں عمل آیا۔ دارالصدف ٹرسٹ کے اغراض، مقاصد، عزائم و منصوبے: دینی تعلیم کی روشنی سے تاریک دلوں کو منور کرنا، عصری تعلیم پانے والے طلباء و طالبات کو ان کے فارغ اوقات میں کتاب و سنت کی بنیادی تعلیم دینا، صحیح اسلامی عقیدے کی تعلیم کے ساتھ دینی شعور پیدا کرنا اور اسلامی شعار سے دلچسپی پیدا کر کے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کرنا، کفر و شرک کی غلاظتوں سے آگاہ کر کے کتاب و سنت کے اچھے اثرات سے باخبر کرنا، عوام الناس کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف توجہ دلانا، مسلمان بچوں اور بچیوں کو اسلامی عقائد سے آراستہ و پیراستہ کرنا، قرآن و سنت کے مطابق آداب زندگی سکھانا اور اخلاق حسنہ کے زیور سے مزین کرنا، سرکاری نصاب کے مطابق طلباء و طالبات کو معیاری تعلیم دینا، عصری علوم کے ساتھ دین و علوم میں بھی مہارت پیدا کرنا تاکہ دین و دنیا دونوں کی کامیابی طلباء کے قدم چومے، طلباء میں مسابقت کا جذبہ پیدا کر کے انہیں ہر میدان میں شامل کرنا، عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے پیش نظر طلباء و طالبات کو معلومات فراہم کرنا تاکہ وہ اقوام عالم کے دوش بدوش چل سکیں۔ دارالصدف ٹرسٹ کی زیر نگرانی چلنے والے شعبہ جات کی تفصیلات اس طرح سے ہیں: بعد نماز فجر طلباء و طالبات کی 2 بیچز جس میں تعلیم چلتی ہیں۔ تعلیمی اوقات صبح 6 بجے تا 8 بجے ہے، جس میں 1 معلم اور 2 معلمات خدمات انجام دے رہے ہیں اور طلباء و طالبات کی تعداد 62 ہے۔ دوپہر یعنی 3:45 سے لے کر 6:30 بجے تک 7 جماعتوں میں تعلیم دی جاتی ہے، جس میں طلباء و طالبات کی کل تعداد 158 ہے اور معلمون و معلمات 12 ہیں۔ بعد نماز مغرب 2 بیچز
جس میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں طلباء کی تعداد 72 ہے اور 4 معلمات و معلم ہیں۔ بعد نماز مغرب حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، جس میں طلباء کی تعداد 21 ہے اور 1 معلم ہے۔ عصری تعلیم پڑھنے والے طلباء و طالبات کے لیے نرسری سے 10ویں جماعت تک اسکول ٹیوشن کا بھی انتظام ہے، جو عصر تا مغرب اور مغرب تا عشاء، جس میں طلباء کی کل تعداد 62 اور معلمات 3 ہیں۔ مکتب دارالصدف میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو تعلیم و تربیت کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں مشغول رکھا جاتا ہے، جیسے کھیل کود، بڑی لڑکیوں کے لیے بغیر آگ کا پکوان، اذان مقابلہ، کوئز مقابلہ، کلرنگ وغیرہ وغیرہ۔ مریم بنت عمران زیر نگرانی دارالصدف ٹرسٹ کی تعلیمی سرگرمیاں اس طرح سے ہیں۔ مدرسہ مریم بنت عمران کا آغاز 2019 میں عمل میں آیا، جس کا مقصد مثالی بیٹی، مثالی بہن، مثالی بہو اور مثالی ماں بنانا ہے، اور اپنے ماحول میں دعوت و ارشاد کا فریضہ انجام دیں، اپنی شادی شدہ زندگی کو پرامن اور پربہار بنائیں اور اپنے اولاد کی دینی تربیت کریں۔ اگر ماں علم، اخلاق و آداب سے مزین ہو گئی تو ظلم و جہالت کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور اس کے شوہر اور اولاد کی زندگی پر خوشگوار اثرات ظاہر ہوں گے اور صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی انشاءاللہ۔ مریم بنت عمران میں پڑھنے والی طالبات کی کلاسز صبح 9 بجے تا 12:50 تک چلتی ہیں، جو 3 جماعتوں پر مشتمل ہیں: ابتدائیہ، متوسطہ اور علیہ۔ اس کے علاوہ قرآن اور اردو سے ناواقف طالبات کے لیے تمہید کے نام سے کلاس ہے۔ کل جماعتوں میں پڑھنے والی طالبات کی تعداد 73 ہے۔ اس میں پڑھانے والے 4 معلم اور 3 معلمات ہیں۔ مریم بنت عمران میں پڑھائے جانے والے مادے اس طرح سے ہیں: تفسیر القرآن، اصولیات، عقیدہ، فقہ العبادات و معاملات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین اور اسلامی تاریخ، اصول دین، علم فرائض، آداب زندگی، نحو و صرف، عربی لغت، 3 اجزاء حفظ، مأثور دعائیں، حفظ حدیث، قواعد التجوید، خارجی مطالعہ وغیرہ وغیرہ۔ مدرسہ مریم بنت عمران میں پڑھنے والی اور دیگر خواتین کے لیے دوپہر 1:30 بجے تا 3:30 بجے تک حکومت ہند سے منظور شدہ سند کے ساتھ مفت ٹیلرنگ کلاسز کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جس میں ہر سال کی طرح امسال بھی 14 لڑکیاں ایک مدربہ کے ماتحت سیکھی ہیں۔ بڑی لڑکیوں اور خواتین کے لیے دوپہر 1:30 بجے تا 3:30 بجے حکومت ہند سے منظور شدہ سند کے ساتھ کمپیوٹر کلاسز کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ مریم بنت عمران میں پڑھنے والی طالبات کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپننگ اسکول NIOS کے تحت 10th اور 12th کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ مدرسے سے فارغ شدہ طالبات کو ہر 6 ماہ میں مطالعے کے لیے مکلف کیا جاتا ہے اور امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مسلم محلوں میں خواتین کے لیے ہفتہ واری و ماہواری دینی اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ہماری تجربہ کار معلمات بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور ساتھ میں مدرسہ مریم بنت عمران کی طالبات کو بھی ساتھ رکھتی ہیں تاکہ ان کی بھی تربیت ہو۔ الحمدللہ، جس میں تقریباً 200 سے 250 خواتین حصہ لیتی ہیں اور معلمات کے بیانات سے مستفید ہوتی ہیں۔ مریم بنت عمران میں پڑھنے والی طالبات کے لیے ہفتہ واری انجمن النادی کے نام سے چلائی جاتی ہے، جس میں ابتدائیہ، متوسطہ اور علیہ کی طالبات تقاریر میں حصہ لیتی ہیں اور ان کی ہمت افزائی کے طور پر ہر انجمن میں 5 انعامات دیے جاتے ہیں۔ مریم بنت عمران میں پڑھنے والی طالبات کو تعلیم و تربیت کے علاوہ اور دوسری سرگرمیوں میں بھی مصروف رکھا جاتا ہے، جیسے علمی مسابقہ، کوکنگ وداؤٹ فائر، کھیل و کود، کوئز مقابلہ وغیرہ وغیرہ۔ طالبات میں تحریری صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے ماہانہ مجلہ حائطیہ نکالا جاتا ہے۔ الحمدللہ، دارالصدف ٹرسٹ کے ماتحت چلنے والے تعلیمی اداروں کی مصروفیات کچھ اس طرح سے ہے۔
صبح 6 بجے سے لے کر رات 8:30 بجے تک تعلیمی خدمات جاری رہتی ہیں۔ جملہ 14 گھنٹے تعلیمی خدمات میں ادارہ مصروف رہتا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک پڑھنے والے طلباء و طالبات کی تعداد کل 499 ہے۔ صبح سے لے کر رات تک پڑھانے والے معلمین اور معلمات کی کل تعداد 33 ہیں۔ دارالصدف ٹرسٹ کے مستقبل ہدف: مکمل شعبہ حفظ برائے طلباء، مکمل شعبہ حفظ برائے طالبات، ہائی اسکول کالج کا قیام عالمیت کے ساتھ برائے خواتین، مریم بنت عمران میں پڑھنے والی طالبات کے لیے دیگر ڈگریوں کا سہولت فراہم کرنا، مکتب و مدرسے مریم بنت عمران کی شاخیں بنگلور کے مختلف مقامات پر منعقد کرنا، جامعہ کا قیام جس میں عصری علوم کے ساتھ مکمل فضیلت کی تعلیم دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مکتب دارالصدف اور مدرسہ مریم بنت عمران کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے اکابرین علماء اکرام و اساتذہ کا تعاون کی بقا ہمیشہ رہے، اور حاسدین کے حسد اور فاسقوں کے فساد و شریروں کے شر سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات محترم، اب ہم اجلاس کی اس کڑی کو پہنچ چکے ہیں جس کڑی کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بلا کسی تاخیر کے مدرسہ مریم بنت عمران کے استاد شیخ حماد اکرم محمدی حفظہ اللہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں تقسیم انعامات کا اعلان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو تقاریر کے انعامات کے سلسلے میں میں صدر محترم فضیلت الشیخ شاہ ولی اللہ عمری حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ طالبات کو انعام تقسیم کریں۔ انعامات کہاں ہیں؟ اردو تقاریر، پہلے اردو تقاریر۔ اردو تقاریر میں پہلا انعام حاصل کرنے والی طالبہ مسکان بیگم بنت رفیق قریشی آئیں۔ عالیہ بی بنت عبدالعزیز دوسرا انعام۔ ذکرہ مریم بنت محمد یوسف تیسرا انعام۔ اردو تقاریر میں اعزازی انعامات حاصل کرنے والی طالبات جویریہ بانو بنت رفیق احمد اعزازی، حیفا خانم بنت نواز خان، فاطمۃ الزہرا بنت سہیل علی خان، عرفات یزدان بنت محمد یوسف۔ یہ طالبات نہیں ہیں کیا؟ ہاں، وہ اعزازی ایک ہی ہیں۔ عربی تقاریر میں اول انعام حاصل کی ہیں عروہ بنت آفاق۔ شیخ شاہ ولی اللہ کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں۔ اعزازی انعام کے طور پر امت اللہ زینب بنت محمد شفیع آئیں۔ کافی۔ میں اب مہمان خصوصی شیخ ظفر اللہ محمدی سے گزارش کروں گا کہ انگریزی تقاریر کے انعامات تقسیم کریں۔ اول انعام حاصل کرنے والی طالبہ رجب فاطمہ بنت عبدالقادر آئیں اور شیخ کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں۔ اعزازی انعام حاصل کرنے کے لیے ام حبیبہ کنڑا تقریر میں اول انعام حاصل کرنے کے لیے مصباح فاطمہ، جزاکم اللہ۔ میں اب ہمارے شیخ سراج محمدی سے گزارش کروں گا کہ قرأت نظم اور ترانے کے انعامات کی تقسیم کریں۔ قرأت میں اول انعام حاصل کرنے والی طالبہ سمیرہ مریم بنت محمد یوسف۔ اعزازی انعام حاصل کرنے کے لیے امت اللہ زینب بنت شفیع اللہ، دو جگہ دو نام ہیں۔ نظم میں اول انعام حاصل کرنے کے لیے زنیرہ بنت توقیر۔ اعزازی انعام کے لیے فاطمہ کونین بنت خلیل۔ ترانے میں
ام کلثوم اور ان کی ساتھیاں. ام کلثوم آئیں اور ترانے میں اول کہاں ہیں؟ نہیں ہے ام کلثوم. ہاں جزاکم اللہ واحسن الجزا. اب میں اجلاس کے مہمان خصوصی شیخ ظفر اللہ محمدی کو آپ کے روبرو لانے سے پہلے، آپ کے روبرو کرنے سے پہلے میں صمیم قلب سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. بالخصوص فضیلت الشیخ شاہ ولی اللہ حفظہ اللہ کا جو اپنی گناہوں و صفات کے باوجود ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور اپنی قیمتی اوقات عنایت فرمائے. اسی طرح میں استقبال کرتا ہوں رفیق پرعزم فضیلت الشیخ ظفر اللہ محمدی حفظہ اللہ ناظم مفتاح الجنہ کا کہ بے بنا مصروفیت کے باوجود ہماری التجا کی لاج رکھی. اسی طرح بطور حکم شریف فضیلت الشیخ سراج خان محمدی حفظہ اللہ ناظم و محتمی ام سلیم رضی اللہ عنہ اور فضیلت الشیخ نور الہدا سلفی حفظہ اللہ نائب امام مسجد رحمانیہ مسلم کالونی کا بھی استقبال کرتا ہوں جو فی الحال یہاں نہیں ہے. اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے مہمان خصوصی کو تاثرات کے لیے دعوت اسٹیج دیتا ہوں. آئیں اپنے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. محترم و معزز صدر جلسہ و ذمہ داران مدرسہ و اساتذہ مدرسہ و معلمات اور محترم و معظم عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے آپ طالبات کی انجمن النادی کے سالانہ جلسے میں شرکت کرنے کا موقع عنایت فرمایا. فللہ الحمد. سب سے پہلے میں نے جو آیت اور حدیث آپ کے سامنے رکھا، آیت اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کی خصوصیت، آپ لوگوں کی فضیلت اور اہمیت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ان لوگوں میں شمار کیا ہے جو پڑھے لکھے ہوئے ہیں. اور دنیا میں کئی طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میڈیکل لائن کے اور اسی طریقے سے انجینئرنگ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. لیکن اس روئے زمین پر جتنے قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان تمام اسٹوڈنٹس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا رکھا ہے. تو لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، تو اسے مالداری یا خوبصورتی نہیں دیتا ہے، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اسے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اور اس کے سینے کو دین کے لیے کھول دیتا ہے. اور آپ وہ تمام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں. فللہ الحمد. تو معزز طالبات،
الحمدللہ مجھے مدرسے مریم بنت عمران کے سالانہ جلسے النادی میں شرکت کرنے کا جو موقع ملا اور آپ کی جو تقریریں ہوئیں، 4 زبان میں آپ کی تقریریں تھیں، عربی میں تھیں، اردو میں تھیں، کنڑ میں تھیں اور انگریزی میں تھیں، تو الحمدللہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ایک 3 سالہ کورس کے طالبات نہیں ہیں بلکہ ایک بڑے جامعہ کی طالبات ہیں۔ آپ کا لب و لہجہ اور آپ کے الفاظ یہ بتا رہے تھے کہ الحمدللہ آپ ایسے اساتذہ کی نگرانی میں پروان چڑھ رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت ہی نہیں، علم نہیں، بلکہ اخلاص بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام میں وہ اخلاص عطا فرمائے، آپ کو دین کی داعیہ اور مبلغہ بنائے۔ اور قابل مبارکباد ہیں آپ کے ساتھ آپ کے اساتذہ جنہوں نے آپ کو اتنی ساری محنت کی اور آپ جو ہے ان کی محنتوں کا پھل اور نتیجہ ہے۔ الحمدللہ یہ پھل میٹھے بھی ہوں اور ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اور قابل مبارکباد ہیں اس ادارے کے ٹرسٹیان، معاونین جو بھی اس ادارے کو چلانے میں محنت اور رات دن ایک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ایک جامعہ کی شکل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طالبات محترم، ابھی آپ نے شیخ ظفر اللہ محمدی حفظہ اللہ کو سنا۔ آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ شیخ ظفر اللہ محمدی جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور سے 2000 میں فارغ التحصیل ہوئے اور وہیں اسی ادارے میں تقریباً 3.5 سال تک تدریسی خدمات انجام دیے۔ اور تدریسی خدمات کے دوران ابھی میں زیر تعلیم تھا اور بڑے محنتی اور بڑی اچھی باتیں ہم کو دوران تدریس ہم کو بتاتے رہے۔ میں شیخ کا رسمی طور پر شاگرد تو نہیں ہوں، لیکن جب میں پڑھ رہا تھا شیخ استاذ تھے، اس حوالے سے بھی شیخ میرے استاذ میں شامل ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ شیخ ظفر اللہ محمدی حفظہ اللہ میسور میں قائم مفتاح الجنہ للبنات کے ناظم بھی ہیں، تو خواتین طالبات کی ادارے کے ناظم بھی ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے بڑی مفید باتیں ہم کو بتائیں اور ہمیں بتایا کیا اور آپ کی تعریف کی اور ہمیں حوصلہ عطا کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ کے یہاں آپ یہاں آئے، آپ کے آمد و رفت کو، آپ کے آمد رفت کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنائے۔ اس کے بعد میں ایک اور سینئر اور ہمارے سینئر ساتھیوں میں سے ایک شیخ سراج خان محمدی حفظہ اللہ جو محتمم اور ناظم ہیں مدرسہ ام سلیم کے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ فلتفضل مشکور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل قدر صدر جلسہ، علماء کرام، معلمات اور عزیز طالبات، آج ہم سب مدرسہ مریم بنت عمران میں چلنے والے النادی المحمدی کے سالانہ اجلاس میں شریک ہیں۔ شیخ عمران کا جب مجھے فون آیا اس اجلاس میں شرکت کے لیے، اس اجلاس میں ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، اسی وقت سے مجھے بدن میں ایک طرح کی حرارت پیدا ہو گئی کہ الحمدللہ اتنے قابل اساتذہ اور قابل ادارہ، اس میں ایک ذمہ داری ادا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کی توفیق اور اللہ کی مرضی سے ہم لوگ شریک ہوئے اور آپ لوگوں کا علمی مظاہرہ ہم نے دیکھا
लोग से दो बातें बताकर अपनी जगह लूँगा, क्योंकि इस इजलास की जो सदर हैं माशाअल्लाह काफ़ी तजुर्बेकार बासलाहियत हैं। बेहतर है कि मैं थोड़ा वक्त अपना उनको भी दूं ताकि वो अपनी बातें मुकम्मल तौर पर बेहतर तौर पर आपके सामने रख सकें। जब मैं यहाँ पर आया और इजलास की शुरुआत हुई, जैसे तालिबात के क़िरात, नज़्म, तकारीर मैंने सुनी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी इदारे के जलसे में नहीं बल्कि अवामी जलसे में बैठा। माशाअल्लाह आपकी तकारीर, आपका अंदाज़, आपका मवाद और आपकी हिम्मत व जुरअत को देखकर ऐसा नहीं लगा कि आप कोई तालिबा हैं, बल्कि आप एक मंझी हुई मुकर्रिरा हैं जो स्टेज पर आकर बहुत बड़े मजमा से आप खिताब कर रही हैं। वाकई आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं, आपके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं जो आप लोगों को इस तरह से तैयार किए हैं। मैं बतौर हकम यहाँ पर आया, जब मैं कागज़ और कलम लेकर बैठा और आपकी तकरीरें सुना तो मुझे कोई वजह समझ में नहीं आई कि आपके नंबर काटो। अल्हम्दुलिल्लाह दिल इतना खुश हो रहा था, क़िरात भी हमने सुनी, नज़्म भी हमने सुनी, तकारीर भी हमने सुनी। तकारीर मुख्तलिफ़ ज़बानों में हुई, उर्दू में हुई। उर्दू की सुनने के बाद जब अरबी आई तो उर्दू से बेहतर अरबी लगने लगी। अरबी के बाद जब अंग्रेज़ी तकरीर आई तो इन दोनों से बेहतर अंग्रेज़ी लगने लगी। और माशाअल्लाह कन्नड़ की तकरीर मैं अव्वल से आखिर तक सुना, चूँकि कन्नड़ जानता हूँ, पढ़ा हूँ। माशाअल्लाह इतनी मेयारी ज़बान भी इतनी मेयारी कन्नड़ और अंदाज़ भी इतना अच्छा, और तकरीर उन्वान से मुताल्लिक़ बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी लगी। तो खुलासा कलाम, आज के अंजुमन में आने के बाद आपकी तकारीर सुनकर इदारे की सलाहियत, असातिज़ा की सलाहियत, मुअल्लिमात की सलाहियत का बखूबी अंदाज़ा हुआ। दिल से दुआ निकली, अल्लाह ताला मदरसा मरियम बिनते इमरान नहीं बल्कि इसे जामिया मरियम बिनते इमरान बनाए। अल्लाह ताला उस मकाम पर ले जाए कि यहाँ से इल्म की ऐसी किरणें, ऐसी शमएं निकलें, फूटें जो अपने अतराफ़ व अकनाफ़ के सारे इलाक़े को मुनव्वर कर दें। आप ही इस माहौल के ज़ामिन हैं, आप ही लोग इस माहौल को सुधारने के ज़िम्मेदार हैं। आप इस इल्म को ऐसे ना पढ़ें कि बस मुझे पढ़ना है, इनाम जीत कर जाना है, बल्कि आप इस नीयत के साथ इस इदारे में तालीम हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे इल्म हासिल करने के बाद मुझे एक मुअल्लिमा बनकर, मुकर्रिरा बनकर, एक मुस्लिहा बनकर कौम में जाना है। कौम के अंदर मौजूद ख़राबियों को, गलतियों को दुरुस्त करना है, बेहतर बनाना है। इस नीयत से आप जाएं। मैं आखिर में अपने उस्ताद की एक बात नकल करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। जब हम लोग जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में पढ़ रहे थे, उस वक्त एक असरी उलूम के उस्ताद थे अफ़ज़ाल अली सर, अफ़ज़ाल अली अलीग उनको कहा जाता था। बड़े काबिल उस्ताद थे। वो कहा करते थे, शायद मैं समझता हूँ हमारे हाफिज़ इमरान साहब भी उनके यहाँ पढ़े हों या उनके शागिर्द रहे हों। बहुत कमज़ोर, बहुत उम्र दराज थे, कमज़ोर हो गए थे, पता नहीं इनके दौर में रहे हो ना रहे हों। शायद हम्मा सब जानते होंगे अफ़ज़ाल अली साहब को। वो बचपना था, वो वालिद साहब के साथ आते थे, बहुत छोटे थे तो हम लोग देखा करते थे। आज बड़े बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और एक इदारे के ज़िम्मेदार उस्ताद बन गए हैं। तो अफ़ज़ाल अली सर एक बात कहा करते थे, वो चीज़ मैं आपको बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो कहते थे, मियाँ मेहनत करनी है तो मैदान से करो, बुनियाद से करो, बुनियाद से मेहनत करो, वो मेहनत बहुत काम आएगी। बहुत सारे लोग आते हैं, आकर जो है स्टेज बनने के बाद, इदारा बनने के बाद पुराना पानी जब ठहरा होता है, नया पानी आकर उसको निकालता है, नया पानी पुराने पानी का जगह ले लेता है। मेहनत कोई करता है, नए नए लोग आकर उनको हटाकर बने बने स्टेज पर जो है, बने बने इदारों पर आकर कब्ज़ा करते हैं और नए नए क़वानीन लेकर आते हैं। वैसा नहीं, अफ़ज़ाल अली साहब कहा करते थे, मेहनत बुनियाद से करो, बचपन से करो, छोटों से करो, तो वो मेहनत बहुत रंग लाएगी, काम आएगी।
اور آج تعارف میں سنا کہ الحمدللہ بچے یہاں مکتب سے یہاں تعلیم ہوتی ہے، مکتب سے ہی یہاں پر اصلاح ہوتی ہے، اور مکتب سے ہی آپ کا دماغ دینی دماغ بنایا جاتا ہے، آپ کا ذہن دینی ذہن بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے اساتذہ، آپ کے معلمات، ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور علم حاصل کرنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عالمہ، ایک معلمہ، ایک داعیہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر خلوص ولایت پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گرامی قدر طالبات محترم، ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں۔ مدرسہ مریم بنت عمران کی طالبات کی دینی جلوہ گری تقریب کا انعقاد جس شخصیت کی صدارت میں ہوا، اس شخصیت کے مختصر تعارف کے ساتھ میں آپ کے روبرو دوبارہ حاضر آیا ہوں۔ صدر ذی وقار سب سے پہلے مدرسہ مریم بنت عمران پلنا گارڈن مسلم کالونی بنگلور کے ذمہ داران، اساتذہ، معلمات اور طالبات کی جانب سے صدر اجلاس رفیع المرتبت عالی منزلت فضیلت الشیخ شاہ ولی اللہ کا نہا خانہ دل سے پاک استقبال کرتے ہیں، اور عام محترم کی خدمت عالیہ میں کمال خلوص و محبت کے ساتھ ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں کہ آن جناب نے بے پناہ مصروفیتوں اور غیر معمولی مشغولیتوں کے باوجود سفر کی دشواریاں برداشت کر کے اور ان سب سے بڑھ کر وقت کی قربانی دے کر ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور قدم رنجہ فرما کر ہماری امنگوں میں توانائی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ وکان سعیکم مشکورا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تقریب میں آمد و رفت کے ہر پل ہر لمحے کو میزان حسنات میں اضافہ کا باعث بنا دے، آمین۔ صدر اجلاس ہمارے دل جن عقیدت و محبت کے جذبات سے معمور ہیں، ان کے اظہار کے لیے میں غالب کے اس شعر کا سہارا لیتا ہوں۔ وہ آئیں ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ عالی مرتبت ہمارے قلوب قدرتی طور پر فخر و مسرت سے لبریز ہیں۔ آپ ریاست کرناٹک کی ایک ممتاز شخصیت۔ میں آپ تمام کو اس موقع پر میں آپ تمام کے روبرو عالی مرتبت صدر اجلاس کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں تاکہ قرآنی آیت حتی تستانسوا کے بموجب انسیت حاصل ہو جائے، نتیجے میں شیخ کے مواعظ حسنہ سے استفادہ آسان ہو جائے۔ آپ کا اسم گرامی شاہ ولی اللہ عمری، آپ کی تعلیم و تربیت و علمی پرداخت جنوبی ہندوستان کے مشہور و معروف ادارے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ہوئی۔ وہاں سے فراغت کے بعد آپ دینی تگ و تاز میں مگن ہو گئے۔ آپ میسور و منڈیا ضلع کے ناظم اعلیٰ، ناظم امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث و کرناٹک و گوا بھی ہیں۔ آپ مدرسہ مفتاح الجنہ میسور کے صدر بھی ہیں۔ آپ مسجد ابو بکر کے خطیب بھی ہیں، جہاں سے آپ اپنے خطبہ سے عوام و خواص کو مستفیض کرتے رہتے ہیں۔ اس مختصر تعارف کے بعد میں آپ سے صدر محترم سے التماس کرتا ہوں اور زحمت سخن دیتا ہوں، اب آئیں ہم تمام کو مستفیض کریں۔ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز علماء اکرام، معزز معلمات اور عزیز طالبات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایسی بہترین محفل میں، اجلاس میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مالک نے مجھے اس اجلاس کی صدارت کا موقع عنایت فرمایا، اس لیے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ کی نعمتیں اور اللہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد میں شیخ فضیلت الشیخ ابو عباد عمران مدنی، اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو، قد و کاوش کو قبول فرمائے. میں ان کا بھی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آپ کے سالانہ انادی مشترکہ اجلاس میں، انجمن میں صدارت کرنے کا موقع عنایت فرمایا. ویسے تو بڑے بڑے محفلوں میں، بڑے بڑے کانفرنسوں میں، نیشنل کانفرنسوں میں، سیاسی کانفرنسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو مزہ، اس کی جو لذت، اس کی جو چاشنی محسوس ہوتی ہے ان کانفرنسوں میں محسوس نہیں ہوتی. ان اللہ کی بندیوں اور بندوں کے زبانی جو میٹھی میٹھی قرآن و سنہ کی باتیں نکلتی ہیں تو دل کو لگتی ہیں، اور حقیقی معنوں میں احساس اسی کو ہوتا ہے جو اس سے تعلق رکھتا ہے، جو اس سے لگاؤ رکھتا ہے. آپ ایک ایسے شخص کو لا کر بٹھائیں جو دین سے تعلق نہیں رکھتا، دینی باتوں سے اس کا جذبہ، شوق نہیں ہوتا، ان کو احساس نہیں ہوتا. اور جو اس میدان کے شہسوار ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے جانتے ہیں کہ محنت کرنے کے بعد جو پھل آتا ہے، کسان جب بوتا ہے اور بونے کے بعد جب پھل دینے کا زمانہ آتا ہے، درخت پر پھل نکل آتے ہیں اچھے، تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. یوں سمجھیے کہ سال بھر کی محنت کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ کو انعامات ملے، یہ انعامات آپ کی ہمت افزائی کے لیے ہیں. حقیقی انعام تو اللہ رب العالمین دینے والا ہے. عزیز طالبات، آپ وہ سب سے معزز اور سب سے محترم اور سب سے پیارے ہیں اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کر کے، انتخاب کر کے اللہ کے دین سیکھنے کے لیے مقرر فرمایا ہے. آپ اپنے طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونی چاہیے جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلنا، اور دین سیکھنے کے بعد جب لوٹ کر اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں جب لوٹو گے تو لوگوں کو اللہ کا دین سکھاؤ گے، اور لوگ اللہ کی طرف آئیں گے تو اس کا انعام اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا. آپ اتنے معزز ہیں اللہ کی نظر میں، جیسا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے تعلیم کے سلسلے میں، آنے والے طالبات کے سلسلے میں، علم دین سیکھنے والوں کے سلسلے میں جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ عام علم سیکھنے والوں کے لیے نہیں ہیں. میں اسی لیے آپ کو اس چیز کی طرف ترغیب دلا رہا ہوں. آپ طالبات کے دل میں اگر یہ بات آئے کہ ہم یہ علم سیکھ کر کیا کریں گے، ہمیں کیا حاصل ہوگا، واللہ آپ ہرگز یہ بات ذہن میں نہ لائے. اس لیے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس بات کا قائل بنانا ہے کہ میں جو دین سیکھ رہا ہوں، جو اللہ کا کلام سیکھ رہی ہوں، یا اللہ کے دین کی باتیں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں، میں سب سے معزز بندی ہوں. آپ خود اپنے آپ کو اعتماد میں لانا ہے. جب آپ کو یہ اعتماد آ جائے گا
آپ علم سیکھیں گے تو میں کہتا ہوں آپ ایک بہترین معلمہ، بہترین رہبر بن سکتے ہیں، جسے کانفیڈنس کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ ہمارے اندر خود کا کانفیڈنس ہونی چاہیے۔ اگر یہ آ گیا تو سمجھیے، جیسا کہ آپ اپنی تقریروں میں یہ احساس ہم کو دلایا ہے کہ آپ ایک بہترین مقرر بن سکتے ہیں، اور آپ ایک بہترین داعیہ بن سکتے ہیں، آپ ایک بہترین اللہ کی دین کی دعوت دینے والی معلمہ بن سکتی ہیں۔ یہ میں پر یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ جتنی لڑکیوں نے یہاں تقریریں کی ہیں، انشاءاللہ اللہ اگر زندگی باقی رکھے تو ہم سنیں گے، دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک بہترین معلمہ اور داعیہ بنے گی۔ اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین کا کام لے۔ عزیز طالبات، آپ اللہ کی نظر میں تو معزز ہے ہی، آپ اپنے خاندان کی نظر میں بھی سب سے معزز ہیں۔ دیکھیے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لڑکوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، لڑکیوں کے تعلق سے کتنی انمول باتیں اللہ کے نبی نے بتائی۔ آپ کو اس بات کا احساس ہونا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اکثر موقعوں پر لڑکیاں اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اعزاز دیا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، لڑکوں سے بڑھ کر لڑکیوں کا مقام بڑا ہے۔ قرآن مجید کی 2-3 آیتیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ نے فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ نے یہاں، علامہ ابن قیم نے بڑی باریکی کی بات فرمائی ہے۔ یہاں پر اللہ نے لڑکوں کے ذکر سے پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا؟ آج معاشرے میں ایک طبقہ لڑکیوں کا، عورتوں کا طبقہ اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ نہیں، آپ بڑے مضبوط ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا، کتنی پیاری بات فرمایا، دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا ایک سامان ہے، اس سامان میں سب سے بہترین، سب سے انمول اور سب سے پیارا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نیک اور صالح عورت۔ اتنا بڑا رتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کا نیک ہونا، آپ کا اخلاق والا ہونا، آپ کے بہترین صفات والا ہونا معاشرے کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا، اور اس آیت کے اندر، سورہ شعراء کی آیت کے اندر جو بات اللہ نے لڑکے کے ذکر سے پہلے لڑکی کا ذکر فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا کہا، بعد میں لڑکے کا ذکر فرمایا۔ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں اللہ اس لیے بیان فرمایا، اے دنیا والو، تم لڑکیوں کو، بیٹیوں کو پیچھے ڈھکیلتے ہو، اللہ رب العالمین ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے پہلے ذکر فرمایا۔ اور سورہ کہف کی آیت جانتے ہیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ اس کے سلسلے میں بڑے مفسرین نے یہ کتنی پیاری باتیں لکھی۔ میں آپ کو پہلے اپنے آپ کو اعتماد میں لانے کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری لڑکیاں دین سیکھنے کا شوق لے کر نکلتی، لیکن چلتے چلتے ان کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو ایک بہترین معلمہ بن سکتی ہیں، ایک بہترین داعیہ بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے جو ہے دنیا کی زینت ہیں۔ بیٹیاں کہاں گئی؟ بیٹیوں کا ذکر نہیں آ رہا ہے۔ مال، بیٹوں کا ذکر ہوا، مال کا ذکر ہوا، اور کہا کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ والباقیات الصالحات، باقیات الصالحات کے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ثواب کے لحاظ سے، خیر کے لحاظ سے سب سے بہتر۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں، باقیات الصالحات کا مطلب بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا رتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور عزیز طالبات، آپ جو پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا جو ہے عام تعلیم سے الگ ہٹ کر یہ پڑھائی ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلی چیز جو جاننا ہے انسان کو، چاہے وہ مرد ہو
چاہے وہ عورت ہو، جو جاننا ضروری ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہمارا سب سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، پہلی چیز جو جاننے والی ہے وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے اللہ کی ذات پر۔ آپ کو وہ چیزیں یہاں سکھائی جاتی ہیں، آپ کو وہاں جہاں اللہ کے دین کے بارے میں بتائی جاتی ہیں باتیں، اس کے ساتھ سب سے اہم چیز جو آپ کو عقیدے کو مضبوط بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ عقیدے کے سلسلے میں ذرہ برابر کمزوری ہوگی وہاں فیل ہے، سب چیزیں بیکار ہیں۔ اس لیے عقیدہ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بہت سارے عناوین پر تقریریں کی، اگر ایک ایک تقریر بھی اگر آپ اور تھوڑا اس کو ایڈ کر کے کچھ جمع کر کے ایک ایک تقریر کے میدان میں آپ کھڑے ہو کر بہترین انداز میں تقریر کریں گے تو آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے وہ جو چیزیں بتائی ہیں، یہاں سننے والے ہم علماء ہیں، بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر یہی عام مجمع میں ہو جائے باتیں، آپ کی تقریریں ہو جائے، لوگ عورتیں یہاں ہو سکتے ہیں، بہت سارے پیرنٹس آئے ہوں گے، ماں باپ آپ کے آئے ہوں گے، آپ کی والدہ آئے ہوں گے، واللہ آپ کے اگر والدہ آئے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ حقیقت میں وہ بیٹھ کر پردے کے پیچھے آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہوں گے۔ آپ کی بیٹی اتنے پیارے انداز میں تقریر کر رہی ہے، واقعی معنوں میں یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ کی تقریر اتنی پیارے انداز میں آپ نے کیا ہے، اگر یہ مجمع میں کیا جائے تو لوگ انگلیاں دبانے لگ جائیں گے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ایک بہترین داعیہ سمجھیے، اور اللہ کی طرف سے ایک انعام آپ کو ملا ہے، ایک اعزاز ملا ہے، یہ معمولی انعام ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ سب سے بہترین انعام اگر آپ بہترین اخلاق والے بن جائے، عقیدے والے بن جائے اور توحید و سنت کے پابند بن جائے، قیامت کے دن اس سے بہترین انعام ملے گا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو بندے اور بندیاں قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں وہ سب سے بہترین ٹیچر ہیں اور سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور وہ اعزاز کس کو دیا جا رہا ہے؟ آپ وہاں لڑکوں کے لیے نہیں، لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکوں کو یہ اعزاز نہیں ہے، لڑکیوں کو یہ اعزاز ملا۔ اور میں پیرنٹس اگر ماں باپ اگر ان کے ہمارے بچیوں کے مائیں آئی ہیں یہاں تو وہ سنیں، آپ کو آپ کی یہ بیٹیاں جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی، من عال جاریتانی حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو کہیئتین وضم اصابع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنی دو بیٹیوں کا ذکر فرمایا، بیٹوں کا نہیں، وہاں بیٹیوں کا ذکر فرمایا، جس نے اپنی دو بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھائے، ان کا عقیدہ درست کیا، نیک بنایا، متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، اور بالغ ہونے کے بعد ان کے شوہروں کے حوالے نکاح کر کے کر دیا، وہ اور میں قیامت کے دن جنت میں ایسے رہیں گے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ نبی نہ جائیں گے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، سنا ہے، جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والا وہ شخص ہوگا، وہ ماں باپ ہوں گے جس نے اپنی بیٹیوں کو نیک بنایا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا اعزاز بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو نیک بنانے پر ملے گا۔ اور بیٹیاں جب نیک کی بن جاتی اور اللہ کے نبی، دیکھیے اللہ اکبر، ایک ایک چیزیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے، مسجد سے نکل کر سب سے پہلے کہاں جاتے اللہ کے نبی؟ پتا ہے آپ کو کہاں جاتے؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے۔ اللہ کی یاد کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی یاد آتی
وہ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کی یاد آتی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے. مسند احمد کی ہی روایت ہے. کتنا پیارا اعزاز آپ کو ملا ہے, آپ کتنے معزز ہیں. آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمارا مقام, ہمارا مرتبہ بہت اونچا رکھا ہے. اور جنت کے آٹھوں دروازوں سے آپ ہی نہ بلائی جائیں گی. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها. اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے. میری معزز خواتین بھی بہت ساری یہاں بیٹھی ہیں اور عزیز طالبات, ان چیزوں کو اپنے دماغوں میں بٹھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. بیٹی جو بیٹیاں والے ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو الگ اعزاز بھی دیتا ہے. بیٹیاں, آج بہت سارے لوگ بیٹیاں ہوتے ہیں تو چہرے پر جھلیاں آ جاتی ہیں. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وَهُوَ كَظِيمٌ کہا اللہ, چہرے پر جھلیاں آ جاتی ہیں, گھٹنے لگتا ہے, بیٹی ہو گئی. اور اس بندے کو پتہ نہیں بیٹیاں خیر و برکات کا باعث ہوتی ہیں, بیٹیاں محبتوں والی ہوتی ہیں. اور بیٹیاں اللہ رب العالمین اس لیے عطا فرماتا ہے, کسی بندے کو اعزاز دینا ہے, کسی بندے کو خیر و برکت کے دروازے کھولنا ہے تو بیٹیاں دیتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیے, آپ بہت سارے لوگ, اور یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں, مجھے بھی 5 بیٹیاں ہیں, مجھے بھی 5 بیٹیاں ہیں. اور جن کو بھی اللہ نے بیٹیاں دیا نا, ان کی زندگیاں بڑی خوشحال ہوتی ہیں. اور اللہ رب العالمین وسائل نکال دیتا ہے, راستے بنا دیتا ہے. اور اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو, ہمارے بہت سارے علماء مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, اگر آپ نے اپنے بیٹیوں کو اس طرح دیندار بنا دیا, واللہ آپ جنت کے مستحق بن گئے. تو گویا ہماری جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہماری بیٹیاں ہیں, جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہماری بیٹیاں ہیں. اللہ کے نبی بھی بڑی محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ پیش آیا کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھتے, فاطمہ آتی رضی اللہ عنہا, تو کیا کرتے اللہ کے نبی, بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے, وہاں جا کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر آتے, وقبلها, اور بوسہ دیتے پیشانی پر اللہ کے نبی. اور اپنی جگہ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ, اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے, بیٹی یہاں تو بیٹھ. اور اپنی بیٹی سے اتنی محبت سے گفتگو کرتے کہ ہم تعجب کرتے. ایک اعزاز اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا, اور آپ بھی اسی قابل ہیں. آپ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں, ان باتوں پر ہمیشہ, جو آپ کو اساتذہ نے, معلمات نے پڑھایا ہے, اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ان چیزوں کو یاد رکھیے اور اپنے عقیدوں کو درست کیجیے. اور آج ہمارے معاشرے میں, میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آج ہمارے معاشرے میں بدعات, خرافات, گمراہیاں بے حد و حساب. سب سے بڑی خرافات تو ابھی سامنے آنے والی ہے نا, شب برات کی خرافات. بہت سارے لوگ شب برات میں کتنی قسم کی بدعات کرتے ہیں. آپ کو تعلیم دی جاتی ہے بدعت کیا ہے, بڑی بدترین چیز ہے. بدعتی جو ہوتا ہے وہ دین کو ناقص سمجھتا ہے, اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو خائن سمجھتا ہے نا, حقیقت ہے نا. اور میں یہ کہنے پر گریز نہیں کروں گا, بدعت زنا سے بدتر ہے, زنا سے بدتر ہے. اس لیے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا اپنی اکیلی شخصیت کو مجروح کرتا ہے, داغدار کرتا ہے. بدعتی کرنے والا, بدعت کرنے والا پورے معاشرے کو برباد کرتا ہے. اس لیے آپ کا فریضہ ہے, آپ جہاں بدعت دیکھتے ہیں, برائی دیکھتے ہیں, روکنے کی کوشش کریں. اور ایک عزیز طالبات, آپ کو میں یہ نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اس میں سے کچھ طالبات فارغ بھی ہونے والی ہوں گی, فارغ بھی ہونے والی ہوں گی. آپ نے 3 سالہ کورس جو پڑھنے کے بعد یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں, آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہوگی قوم اور ملت کی, اور خصوصاً خواتین کی. ہمارے معاشرے میں خواتین کا کردار بڑا افسوسناک ہے, اور خواتین بے حیائی میں, بے پردگی میں, شوہروں کی نافرمانی میں اور برائیوں میں بے حد و حساب آگے بڑھ گئی ہیں. اور یہ سنگا, یہ وہ سب چیزوں میں
روزانہ کتنی چیزیں ہم سنتے ہیں. یہ سنگے کی بیماری بہت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. سود کی پریشانیاں ہیں نا. بہت ساری خواتین روزانہ سوسائڈ کر رہی ہیں. ابھی آپ نے ایک لڑکی نے بڑے پیارے انداز میں تقریر کی نا, وہ کیا عنوان تھا اس کا بچی کا؟ ڈپریشن. شاید میں نے انعام میں پہلا انعام اس کو رکھا ہے. میں اپنی طرف سے انشاءاللہ انعام دوں گا. تو بڑی پیاری اچھے انداز میں تقریر. وہ ڈپریشن جو ہے آج عورتوں کے اندر سب سے زیادہ ہے. کبھی کبھی شوہر نافرمان مل جاتا ہے, ستانے والا مل جاتا ہے, یہ ڈپریشن دماغ کو رہتا ہے. کبھی اولاد کی پریشانی سے ڈپریشن میں رہتی ہے. کبھی اللہ کی بندیاں قرض میں مبتلا ہو کر ڈپریشن میں چلے جاتی, اور ان تمام چیزوں کو بنا کر ایک ہی فیصلہ کرتی ہے, میں اپنی جان دوں گی. کتنی عورتیں آج اس ڈپریشن کی وجہ سے اپنی جانوں کو برباد کر رہی, جہنم میں جا رہی. اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہا ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ جانے والی ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کا فریضہ ہے کہ آپ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں محبت کے ساتھ اچھے انداز میں, اور کبھی کبھی بہت سارے لوگ سیکھ لیتے ہیں تو کچھ اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ, بہت بڑے مفتی سمجھ بھی جاتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی کو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. کتنی پیاری بات اللہ کے نبی کو کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سخت دل ہو جائے, سخت کلام ہو جائے, آپ کی زبان میں سختی آ جائے, بات بات پر چڑھنے والے ہو جائے, بات بات پر غصہ کرنے والے ہو جائے, جو اسلام میں آ رہے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے. اس لیے محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے. آپ علم حاصل کرے ہیں تو آپ کے اندر بات کرنے کا سلیقہ, طریقہ محبت کے انداز میں ہونی چاہیے. آپ عورتوں سے ہی بات کرنا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے آپ کا یہ طریقہ جہنم میں لے جائے گا, آپ جہنمی ہیں, آپ بدعتی ہیں, آپ ایسے ہیں. اس طرح نشانہ بنائیں گے تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. محبت کے ساتھ پہلے قریب جائے, ان سے محبت, ان کے اخلاق و کردار کے بہتری کے ساتھ پیش آتے ہوئے ادب و احترام. بہت ساری لڑکیوں کے بارے میں یا لڑکوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں, علم حاصل ہونے کے بعد ماں باپ کو برے انداز سے پیش آتے ہیں, ماں باپ کو دعوت دیتے ہیں, ابا امی نافرمانی میں رہتے ہیں, شرک و بدعات میں رہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سیکھ لیے ہیں, اس لیے ایسے انداز سے ان کو ٹاکل کرتے ہیں کہ ادب و احترام چھوڑ دیتے ہیں. ماں باپ کا ادب و احترام رکھتے ہوئے, اور بڑے احترام کے ساتھ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ہم بھی لڑکیوں کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں, ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. اکثر سننے میں یہ آتا ہے لڑکیاں تو دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں مدرسے میں, لیکن اخلاقی لحاظ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح پیش نہیں آتے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. میں ہمارے مدارس کے اندر کی بات بتا رہا ہوں. اکثر کیا ہو رہا ہے, لڑکیاں دینی تعلیم پڑھ کے 3 سالہ کورس کر کے جاتے ہیں, فارغ ہو کر ماں باپ کی طرف سے شکایت یہ آتی ہے کہ بچی تو دین پڑھ لی ہے, لیکن امی کے ساتھ کیسے پیش آنا, امی کے ساتھ کیسے بات کرنا, امی کے ساتھ کس طرح مدد کرنا کام میں, یہ سب بھول گئی ہے. یہ نہیں, یہ سب چیزیں آپ کے مدرسے کو بدنام کرنے, برباد کرنے کے لیے ذریعہ بن جائیں گی. اس لیے عزیز طالبات, آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ہیں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور فارغین طالبات کو خصوصی طور پر یہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے جو عقیدہ پڑھا ہے زندگی کی آخری سانس تک اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ جہاں نیکی کا حکم دیتے ہیں وہاں برائی سے روکنے کی بھی کوشش کیجیے. بہت سارے لوگ ایک طبقہ ہم نے یہ بنا لیا ہے, ایک طریقہ ہم نے یہ بنا لیا ہے, ہم نیکی کی ہی دعوت دیں گے, برائی سے نہیں روکیں گے. آپ جہاں توحید کی دعوت دے رہے ہیں, شرک سے بچنے کے ذرائع بھی بتانا ضروری ہے. شرک کی مذمت بھی اچھے انداز میں رکھنا ہے, اور اللہ رب العالمین کا انداز بھی یہی ہے, میرے نبی کا طریقہ بھی یہی ہے. اور لوگوں نے یہ جو طریقہ بنا لیا ہے دنیا میں, لوگوں کو صرف نیکی کی دعوت دیں گے, برائی سے روکیں گے تو دشمن بن جائیں گے. ایسا نہیں, آپ برائی سے بھی روکنا ہے. اور اللہ نے اسی لیے فرمایا نا, نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ,
کوئی بندہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں بہت ساری برائیاں ہم دیکھتے ہیں، اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، خواتین کے اندر بے حیائی اور زیادہ سے زیادہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کا شوق شیطان بہت دلاتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کیا فرمایا، صنفانی من اہل النار، دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے، وہ میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، میرے زمانے میں نہیں۔ ان میں سے ایک مردوں کے بارے میں ہے، ایک عورتوں کے بارے میں ہے۔ میں عورتوں سے مخاطب ہوں، میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نبی نے کہی۔ عورتوں کے سلسلے میں کہا، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمَيِّلَاتٌ مَائِلَاتٌ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جہنمی ہیں، اللہ سب عورتوں کو جنتی بنائے۔ ایسا نہیں کہ جہنم میں ہی جائیں گی، بلکہ جنت کی سردار کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے نا، عورتوں کی سردار۔ جنت میں عورتوں کا بھی مقام اور مرتبہ ہے، ایسا نہیں کہ سب جہنم میں جائیں گے، لیکن عورتوں کے کردار کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا وہ نساء کاسیات، وہ عورتیں جہنمی ہیں جو حقیقی معنوں میں کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، اس لیے کہ پتلا لباس ان کا ہوگا۔ ممیلات مائلات، اپنے چال ڈھال سے، اپنے چلن سے، اپنے میک اپ سے وہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ان تمام خرابیوں کو معاشرے میں جو ہے اس کو ختم فرمائے۔ اور آج ہم نے جو اس اجلاس میں خواتین کے ذریعے، عزیز طالبات کے ذریعے جو باتیں سنی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کے ذمہ داروں کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو طالبات فارغ ہوتی ہیں، فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی زندگیوں میں جائیں گی، شادیاں ہوں گی، آپ کا ایک خاندان بنے گا، اللہ سب کو خوش رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ بہت ساری طالبات جہاں سے علم حاصل کرتے ہیں اس ادارے کو بھول جاتی ہیں۔ آپ کا ادارہ جو آپ کو تعلیم دیا ہے، آپ کی زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کو مہذب بنایا، آپ کو تعلیم یافتہ بنایا، آپ کے ماں باپ آپ کو انسان بنائے، انسانیت آپ کو یہ ادارہ بناتا ہے، انسانیت آپ کے اندر پیدا کرنے والا یہ ادارہ ہے۔ تو آپ کا فریضہ بنتا ہے اس کی ترقی، اس کی فلاح بہبودی کے لیے آپ بھی اس کا تعاون کریں۔ اللہ نے آپ کو اچھے گھرانے میں شادی کروا دیا، آپ کا شوہر بڑا مالدار مل گیا، اللہ سب کو بہترین انسان ملائے، نیک اور صالح انسان ملائے، تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس ادارے کو اپنی طرف سے کچھ تعاون بھی کریں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ چلو ٹھیک، آپ نہیں کر رہے ہیں، جب آپ اس میدان میں چلے گئے، آپ کی بات، بہت ساری عورتوں کی بات ہے نا، شوہر کو اپنے فیور میں کر لیتے ہیں۔ خیر کے کام میں فیور میں کیجئے، کوئی بات نہیں، کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں کرنا چاہیے نا۔ دوسرے مسائل میں شوہر کو فیور میں کر کے کرتے ہیں، آپ کہے اپنے شوہر سے میں اس مدرسے میں پڑھی ہوں، میں جو دین کی بات کر رہی ہوں یہ میرا مدرسہ ہے، آپ ماہانہ اس مدرسے کو کم سے کم 1000 روپے دیجیے، دے سکتے نہیں؟ دے سکتے۔ اگر طالبات 10 طالبات بھی فارغ ہو رہے ہیں، اگر وہ تہیہ کر لے کہ ہر ماہ میں اپنے ادارے کو 1000 روپے دوں گا، آپ کے 10,000 سے ادارہ نہیں چلے گا، لیکن آپ کا تعلق ادارے سے جڑا رہے گا، آپ کی محبت اور عقیدت ادارے سے جڑی رہے گی۔ میں عزیز طالبات آپ سے درخواست کروں گا، اور آپ بھی جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں گے، آپ اپنے رب سے مانگیں گے بہت ساری چیزیں، تو آپ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اپنے ادارے کے لیے دعا کریں۔ یہ ادارہ آپ کو انسانیت آپ کے اندر پیدا کیا ہے، آپ کو بہترین انسان بنایا ہے، آپ کے اخلاق و کردار کو بہتر بنایا ہے، تو آپ جب بھی دعا کریں اللہ سے اس ادارے کی فلاح و بہبودی کے لیے دعا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام کو نیکی پر عمل کرنے کی اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں یہاں ایک 2-3 کر سکتا ہوں شیخ؟ میں اپنی طرف سے کچھ لڑکیوں کو انعامات دینا چاہتا ہوں۔ تو لڑکیوں میں جو اردو زبان میں تقریر کیے ہیں، مجھے جو سمجھ میں آیا میں دیا ہوں۔ آپ اگر کوئی ادارہ آپ کو پہلے دیا ہے نمبر پر، میں یہاں دوسرے نمبر پر بلا رہا ہوں، تو برائے مہربانی برا نہ سمجھے۔ تو مجھے جو تقریر اچھی لگی وہ عالیہ بی، اردو تقریر تھی، عالیہ بی کی اچھی بہترین تقریر لگی۔ کون ہے عالیہ بی؟
मेरी तरफ से एक उस लड़की को 500 रुपये का इनाम है। अल्लाह जज़ाए खैर। ऐसे ही दे रहा हूँ, क्या भी समझिए मत। उर्दू में दूसरी तकरीर जो थी वो मुस्कान बेगम पैसे निकाल कर दे, खड़ेंगे आप, ले 400 रुपये इनाम आपको। हीफा खानम कहाँ गए हैं? आप दे दीजिए, तीसरा इनाम है उनको। यहाँ से देखिए, अरबी तकरीर में अमतुल्ला ज़ैनब की तकरीर अच्छी थी, उनको 500 रुपये इनाम है। अंग्रेज़ी तकरीर में रजब फ़ातिमा, कन्नड़ा तकरीर में मिसबा फ़ातिमा, क़िरात में समीरा मरियम, अच्छी पढ़ी आपने माशाअल्लाह, क़िरात बड़ा अच्छा अंदाज़ था। सूरह हशर की आखिरी आयत पढ़ी ना आप, बहुत अच्छा अंदाज़ था, अल्लाह जज़ाए खैर दे। नज़म में जुनेरा तौक़ीर, आप अच्छा आप जज़ाकल्लाह। ये मेरी तरफ से इनाम थे, एक छोटा सा इनाम मैं अपनी तरफ से रखा। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, और एक ज़रूरी बात है, एक शेख थोड़ी बैठिए। हम लोग अक्सर जो है, अब ये लड़कियां इनामात लिए, अच्छी बात है, आपने मेहनत की है, आपको इनाम मिला, इसके पीछे किसका किरदार रहता है? उस्ताद का किरदार है। उस्ताद की, आपकी मुअल्लिमात की बड़ी मेहनत होती है। मैं अपनी तरफ से उन मुअल्लिमात को 1,000 रुपये इनाम देना चाहता हूँ। नहीं, आप उन मुअल्लिमात को मत बुलाइए, मैं शेख के हाथ में दे दूँगा, मैं आप पहुँचा दीजिए। कितने मुअल्लिमात हैं, उनको जितने भी हो, मैं उनको 1,000 रुपये इनाम दूँगा, इसलिए कि हकीकत में वही इनाम के मुस्तहिक हैं। आपको इस काबिल बनाने वाली मुअल्लिमात है ना, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। फूल हैं, बेटियां फूल हैं, फूल जब शाख से कटता है बिखर जाता है, पत्तियां सूखती हैं टूट के उड़ जाती हैं। बेटियां फूल हैं, माँ बाप की शाखों पे जन्म लेती हैं, माँ की आंखों की चमक बनती हैं, बाप के दिल का सुकून होती हैं, घर को जन्नत सा बना देती हैं। हर गम के रंगों में खुशी आती है। एक घर में उतरती है उदासी लेकिन दूसरे घर की संवरने का यकीन होता था। बेटियां फूल हैं, एक शाख से कटती हैं मगर सूखती नहीं, टूटती नहीं, एक नई शाख पे कुछ और नए फूल खिला देती हैं। इन नशार की तर्जुमानी कर रहे थे सदर इजलास शेख वलीउल्लाह उमरी हफ़िज़हुल्लाह। मैं शेख से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करे, आपके आने को कबूल करे, आपके हर लम्हे को अल्लाह ताला मीज़ान हसनात में इजाफ़े का बाइस बनाए। आपने हमें कई बातें बताई, उनमें ख़ासकर खुदी को बुलंद करने के हवाले से बातें थी, खुद एतमादी पैदा करने की बातें थी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसी तरह शेख मोहतरम ने ये भी बताया, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सूज़े दरों। इन तमाम हवालों से हमारी हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई की शेख मोहतरम ने। मैं आप तमाम से बेइल्तिमास करता हूँ कि आप तमाम अपनी दुआओं में शेख मोहतरम को याद रखें, और जब कभी दुआओं के लिए आप हाथ उठें शेख मोहतरम और दीगर जितने मेहमानान और हकम साहिबान के लिए भी आप अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम की जो जिद्दोजहद कद्दो काविश है उन तमाम को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। मैं इसके बाद इस इजलास की आखिरी कड़ी हदीय तशक्कुर के लिए शेख फैसल मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह को दावत स्टेज देता हूँ, वो आए अपनी ज़िम्मेदारी संभाल लें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی حدیث ہے، مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ وارد ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ لائق صد احترام صدر، اساتذہ کرام، اہل علم، معلمات اور عزیز اور معزز طالبات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سامنے آئیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں چنا۔ ہم اس بات پر اللہ کے ممنون اور اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ کے شکر میں یہ بھی چیز داخل اور شامل ہے کہ ہم لوگوں کا اور بندوں کا شکر ادا کریں۔ بندوں کا شکر ادا کرنا یہ رسم نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت ہی سے بندے کی زندگی بنتی اور سنورتی ہے، اسی کے حساب سے بندہ زندگی گزارتا ہے۔ تو بندوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم شیخ محترم کا، صدر کا اور حکم صاحبان وغیرہ تمام کا، اور مدرسے کے اساتذہ، معلمات اور ان کے ذمہ داران، سرپرست تمام کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مجلس میں اپنی حاضری ضروری لگا کے اس کو کامیاب بنایا اور اسے 4 چاند لگائے، اور ہم نے ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد ہوتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔